السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکشن انفو۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان دنیا کے طاقتور آرمی والے اسلامی ممالک میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے پاس طاقتور سپاہیوں کے ساتھ ساتھ طاقتور نیوکلیر ہتھیار بھی موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے 5 طاقتور نیوکلیر میزائلز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی اس ڈسکشن کو۔ نمبر 5، نصر۔ پاکستان کے زیادہ تر میزائلز میں لیکوڈ فیول کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس فیول کی وجہ سے ان میزائل کے چلنے کے لیے تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کا ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن نصر نامی اس میزائل میں سولڈ فیول کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میزائل کو چلانے کے لیے آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت لگتا ہے۔ اس میزائل کی رینج 60 کلومیٹر ہے اور یہ میزائل ایک نیوکلیر میزائل ہے۔ یہ میزائل اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر انڈیا جیسا قریبی ملک پاکستان پر حملہ کرتا ہے، اگر انڈیا کی فوج پاکستان میں داخل ہوتی ہے تو پاکستان انڈیا کی فوج پر نصر میزائل سے حملہ کرے گا۔ کم فاصلے تک مار کرنے والا یہ جوہری میزائل انڈیا کی فوج کو بارڈر پر ہی نیست و نابود کر دے گا، اور یہ میزائل موبائل لانچر سے چلایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ملک کے کسی بھی کونے سے چلایا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، ابابیل۔ نصر کے بعد ابابیل بھی پاکستان کے دفاع کو اور بھی مضبوط کرتا ہے، اور یہ پاکستان کا پہلا ایسا میزائل ہے جس میں MIRV یعنی کہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹ رینڈی وہیکل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور ابابیل نامی یہ میزائل کی خصوصیت ہے کہ یہ میزائل 5 ایٹم بم کو اکٹھا لے کر جا سکتا ہے، اور میزائل کی رینج 2200 کلومیٹر تک ہے اور اپنے ٹارگٹ کو پرفیکٹلی ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ میزائل انڈیا کا 95% حصہ کور کرتا ہے۔ تقریباً یہ پورے انڈیا پر ہی کسی بھی علاقے میں مار کر سکتا ہے۔ ابابیل میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھارت کا اینٹی میزائل سسٹم بھی اس کو نہیں روک سکتا، کیونکہ جیسے ہی اینٹی میزائل سسٹم اس میزائل کو روکنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ میزائل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پھر میزائل بن جاتے ہیں، اور پھر اتنے سارے چھوٹے چھوٹے میزائل کو روکنا اینٹی میزائل سسٹم کے بس کی بات نہیں۔ نمبر 3، غوری۔ دوستو، پاکستان میں میزائل بنانے کے اس وقت 2 پروگرام چل رہے ہیں، جن میں ایک میزائل ڈاکٹر عبدالقدیر کی ٹیم کے متحد بنایا جا رہا ہے، اور اس ٹیم میں ماہر ترین انجینئر اور سائنسدانوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس میزائل کا نام غوری ہے، اور اس میں لیکوڈ فیول پر چلنے والی موٹرز کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس میزائل میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ اس میزائل کے مکمل ہونے کے بعد پاکستان کے پاس ایسا میزائل آ جائے گا جو کہ ICBM یعنی کہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا حامل ہوگا، یعنی کہ اس میزائل کی اتنی رینج ہوگی، اس کو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک مار کیا جا سکے گا۔ اس کے بننے کے بعد پاکستان برطانیہ، آسٹریلیا اور امریکہ تک بھی حملہ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہو جائے گا۔ دوستو، اس سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے غوری 1 میزائل تیار کیا تھا۔ اس میزائل کو 6 اپریل 1998 میں ٹیسٹ کیا گیا تھا، اور غوری 1 میزائل کو موبائل لانچر کی مدد سے کہیں سے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ غوری 1 میزائل 1000 کلو گرام کے وار ہیڈ کے ساتھ 1500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اپریل 1999 میں غوری 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا، اور اس کو بھی موبائل لانچر کی مدد سے ملک کے کسی بھی حصے سے چلایا جا سکتا ہے۔ غوری 2 میزائل 1800 کلو گرام کے وار ہیڈ کے ساتھ 2000 کلومیٹر تک مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نمبر 2،
टीपू। दोस्तों, अब मैं आपको जिस मिसाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ, इसकी खसूसियात को सुनकर पाकिस्तान का बड़े से बड़ा दुश्मन भी कांप जाता है। टीपू मिसाइल को भी मोबाइल लॉन्चर की मदद से पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से चलाया जा सकता है और इस मिसाइल में इतनी सलाहियत है कि ये 4500 किलोग्राम के एटम बम को उठाकर 7,000 से 8,000 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और अगर इस मिसाइल में वार हेड के वजन को कम कर दिया जाए तो ये 10,000 किलोमीटर तक भी अपने हदफ को मार सकता है। और अब आपको मैं एक मजे की बात बताता चलूं कि 10,000 किलोमीटर का मतलब है कि इस दुनिया पर मौजूद जितना भी खुश्की का हिस्सा है उधर किसी भी जगह पर मार की जा सकती है। और यही वजह है कि टीपू मिसाइल की वजह से पाकिस्तान नाकाबिले यकीन हद तक ताकतवर मुल्क बन चुका है। नंबर 1, शाहीन। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को हटाया गया तो इनकी जगह डॉक्टर समर मुबारक ने मिसाइल प्रोग्राम को संभाल लिया। इनमें एक प्रोग्राम शाहीन मिसाइल का भी था और इस शाहीन मिसाइल पर काम किया जा रहा है जिसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। और जिन मिसाइल में सॉलिड फ्यूल वाली मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है तो इन मिसाइल्स का साइज भी काफी बड़ा होता है। शाहीन 1 मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है। इसके बाद शाहीन 2 मिसाइल को भी तैयार किया गया जिसकी रेंज 2200 किलोमीटर से लेकर 2400 किलोमीटर तक है। इसके बाद शाहीन 3 मिसाइल भी तैयार किया गया जिसमें मल्टी स्टेट सॉलिड फ्यूल्स वाली मोटर का इस्तेमाल किया गया। और शाहीन 3 मिसाइल 2200 किलोमीटर के वार हेड के साथ 4000 किलोमीटर से लेकर 4500 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।